السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کفایت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الکفایت 360 اردو، جہاں ہم دین کی سمجھ اور عملی نصیحتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے، اور وہ ہے آزمائش، صبر اور مومن کا طرز عمل۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ پر اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی جو بھی اچھا یا برا انسان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ زندگی کی ہر گھڑی، چاہے خوشی ہو یا غم، راحت ہو یا تکلیف، ہمیں ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ خوشی کی جگہ نہیں ہے، نہ ہمیشہ غم کی جگہ ہے۔ کبھی خوشی آئے گی، کبھی دکھ، کبھی تندرستی، کبھی بیماری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے تاکہ ہمارے اعمال، ایمان اور صبر کی پرکھ ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یعنی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء ہیں، پھر ان کے بعد جو ان کے جتنے قریب ہیں وہ اتنی ہی سخت آزمائشوں میں پڑتے ہیں۔ ذرا حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دیکھیے، اللہ نے انہیں بیماری، اولاد کی موت اور مالی نقصان میں مبتلا کیا، مگر ان کا صبر اور تسلیم اتنا تھا کہ انہوں نے فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آزمائش کی ایک عظیم مثال ہیں۔ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا، غلام بنایا، قید میں رکھا، مگر ان کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ کبھی کم نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ طائف میں پتھروں سے مارا گیا، جسم زخمی ہوا، مگر دعا یہی تھی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ ہے صبر کی اعلیٰ مثال۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ یہ تکلیف جو ہم پر ہے عذاب ہے یا آزمائش؟ اگر مصیبت کے وقت تم اللہ سے دور ہو جاؤ، نماز چھوڑ دو، زبان پر شکایت آئے، تو سمجھو یہ عذاب ہے تاکہ تم توبہ کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم دنیا کا چھوٹا عذاب دیتے ہیں تاکہ لوگ واپس آئیں اور آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ اگر مصیبت کے وقت تمہارا دل اللہ کے قریب ہو جائے، عبادات بڑھ جائیں، صبر اور دعا میں اضافہ ہو، تو سمجھو یہ آزمائش ہے، اور آزمائش اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر صرف برداشت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دل مطمئن رہے، زبان پر ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، الصبر علی الطاعہ، فرائض میں مستقل مزاجی، الصبر علی المعصیہ، گناہوں سے رک جانا، الصبر علی البلاء، تکلیف پر تسلیم اور صبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث میں آیا ہے وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، صبر سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یاد رکھیں، کسی کی مصیبت پر خوشی، یعنی کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہوں، خوشی کا اظہار نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اپنے بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کر،
کہیں اللہ اسے اس پر رحم کر دے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے. اللہ کے لیے مشکل ہے کیا؟ دلوں کو وسیع رکھیں، خیر کا ذریعہ بنیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. مصیبت، بیماری یا دکھ کے وقت صبر کریں، خوشی میں شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں. یہی مومن کی کامیابی کا راز ہے. اور آخر میں دعا ہے اللہم اجعلنا من الصابرین الشاکرین الراضین بقضائک المطمئنین بقدرک وارزقنا الفردوس الاعلی بغیر حساب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.